موت ایک ایسی حقیقت ہے جو فاسقوں پہ بھی آنی ہے، فاجروں پہ بھی آنی ہے، منافقوں پہ بھی آنی ہے، کافروں اور ظالموں پہ بھی آنی ہے۔ بادشاہ ہو یا اہلکار ہو، بادشاہ ہو یا ایک بھکاری ہو، کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے جو متکبر ہیں جب قبروں میں جاتے ہیں تو ان کی جو اپنے ناک کے اوپر مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتے اپنی زندگی میں، قبروں کے اندر کیڑے مکوڑے ان کے ناک، ان کے گوشت کو کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس وقت وہ انہیں ہٹانے کی قدرت بھی نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور آ کے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل تو مومنوں میں ظاہر ہے وہی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، یعنی جو معاملات میں بہت اچھا ہے، اخلاقی طور پہ بڑا اچھا ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اے اللہ کے رسول، افضل کا تو ہمیں پتہ چل گیا، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول بتا دیا۔ رسول اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے اور ہماری نظر میں عقل مند کون ہے؟ یہ کرائٹیریا، یہ پیمانہ، یہ میزان رسول اللہ نے قائم کیا ہے۔ آپ اپنے بارے میں غور کر لیں اور اپنی فہم و فراست دیکھ لیں، اور وہی سے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے وہ فہم و فراست دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں سے، اس سے مراد یہ نہیں کہ تم صحابہ میں سے، اس سے مراد یہ کہ قیامت تک میری امت میں جو سب سے زیادہ عقل مند ہوگا وہ وہی ہوگا جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہوگا اور موت کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جو موت کا ذکر کرنا شروع کر دے یا موت کے بارے میں خوف میں مبتلا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوفی صاحب، صوفی ہو گیا یار، منڈا صوفی ہو گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، کتنے ہی دنیا میں غیر معروف لوگ آسمانوں میں اتنی شہرت رکھتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ یعنی دنیا کے غیر معروف لوگ جن کو آپ کہتے ہیں حاجی ہے، صوفی ہے، یار یہ بندہ بس نہ کاروبار کی طرف صحیح توجہ کرتا ہے نہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، بس یہ معاذ اللہ عجیب و غریب الفاظ بھی مسیطڑ ہو کے رہ گیا۔ اس طرح کے جملے ہمارے معاشرے نے ایجاد کیے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں، تم بے وقوف ہو، عقل مند ہیں وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور اپنے ایک ساتھی کی وفات کے بعد اس کا ذکر کرنے لگے، فلاں بڑا عبادت گزار تھا، فلاں بڑا ریاضت کرنے والا تھا۔ دو روایتیں ہیں، دونوں کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ فلاں بڑا، ایک حضرت انس سے اور ایک حضرت سہل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگے وہ بڑا عبادت گزار تھا، وہ بڑی ریاضتیں کرنے والا تھا، وہ بڑی محنتیں کرنے والا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا تم اس بندے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہا تمہارے سامنے کتنی مرتبہ موت کا ذکر کر کے گیا؟ صحابہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے ہاں یہ بات ہے کہ ہم نے اس کے منہ سے موت کا ذکر سنا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہ نیک ضرور ہے، مفہوم یہ ہے، لیکن جس بلندی اور جس ریاضت اور جس زہد اور جس تقوی کا اور جس معیار کی بات تم کر رہے ہو وہ وہاں تک نہیں پہنچا، وہ وہاں تک نہیں پہنچا۔ اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، اگر وہ موت کو شدت سے یاد کرنے والا نہیں تھا اور تذکرہ معاشرے میں کرنے والا نہیں تھا تو وہ تمہارے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکا۔ حقیقی عقل مند وہ ہے جس نے موت کو سمجھ لیا۔ میرے بھائیو، موت ظالموں پہ بھی آئی، کافروں پہ بھی آئی، فاسقوں پہ بھی آئی، وہ بھی انسان کی دیدہ عبرت کے لیے کافی ہے، لیکن موت جو اولیاء اللہ پہ، شہداء پہ، انبیاء پہ آتی ہے، یہ ایک ایسا باب اور چیپٹر ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض صوفیوں نے اس کے بارے میں بھی عجیب و غریب فلسفہ پھیلایا ہوا ہے۔ موت کو بالکل ہی غیر اہم کرنے کے لیے بعض فلسفے گڑے گئے ہیں۔ ضمنی طور پہ بات آئے گی تو شاید اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ دیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں پوری کی پوری انسانیت میں سب سے افضل سٹیٹس انبیاء کا ہے، اس میں کوئی بہام نہیں ہو، اجماع امت ہے۔ اگر سب سے افضل سٹیٹس والوں کو بھی موت آنی ہے تو امتیوں کی کیا حیثیت ہے، اور امتی کس بات کی مولی ہیں؟ حضرت
موسیٰ علیہ السلام، سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، سب کو یاد ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، صحیح ستہ میں واقعہ موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کتنے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، ان کے پاس ملک الموت آ گئے اور آ کے کہنے لگے میں آپ کی روح قبض کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث کو بھی محدثین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے بہت سے مفاہیم اور عناوین اس حدیث کے تحت آئے ہیں۔ جو مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کو شروحات بخاری پڑھنی چاہیے، لیکن مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملک الموت آئے، میں آپ کی روح قبض کرنے لگا ہوں، انسانی شکل میں آئے۔ حضرت موسیٰ نے ایک انسان کے منہ سے یہ جملہ سنا، مکہ دے مارا، صحیح حدیث کے الفاظ، آنکھ پھوٹ گئی۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ساری روایات کو اگر جمع کیا جائے اس مفہوم کی تو اللہ کو کہنے لگے، اللہ ایک ایسے بندے کے پاس بھیجتا ہے جو موت چاہتا بھی نہیں ہے اور موت سے بھاگتا ہے، اور اتنا بزرگ اور معزز بندہ ہے، اگر اتنا معزز اور بزرگ نہ ہوتا تو میں بھی بدلہ لے کے آتا، لیکن آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آنکھ کو واپس کیا اور کہا معزز بندہ ہے، اس کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ کتنی زندگی چاہتا ہے۔ ایک بیل کو تیرے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اس کے نیچے ہاتھ کو پھیر دے، اس کے اوپر ہاتھ کو پھیر دے، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال بڑھا دیا جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ کو اتنی دیر میں سارے کے سارے وقفہ پڑ گیا، سوچا، غور و فکر کر رہے ہیں۔ آگے فرشتے نے جب دوبارہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن پیش کیا، جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، ہاتھ پھیریں، جتنی زندگی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد بھی موت ہے۔ اتنے بالوں کے بعد موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، جی ہاں چکھنا ہی ہے، تو پھر میں ابھی موت کو قبول کرتا ہوں۔ محدثین نے اس کے نیچے جو باب لکھے کہ یہ جو فرشتے کو مقام دے مارا بنیادی طور پہ انسانی فطرت کے مطابق تھا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ حضرت موسیٰ نہیں جج کر سکے کہ ایک انسان میرے سامنے آ کے کہہ رہا ہے میں تیری جان نکالوں گا۔ اور بعد محدثین نے یہ بھی لکھا کہ فرشتوں کو بھی یہ تنبیہ کر دی گئی، اور ملک الموت کی بھی یہ آزمائش تھی کہ نبی کے پاس جا کے اس کو بتانا نہیں ہے کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں، اس سے اجازت لینی ہے کہ کیا میں آپ کی روح قبض کر لوں، آپ اس بارے میں کیا، یعنی اطلاع کر دی جائے۔ یہ صرف معاملہ نبیوں کے ساتھ آتا ہے کہ ان کو پہلے اطلاع کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ مجھے بتائیے، جلیل القدر پیغمبر ہے، رسول ہے، موت سے بچ گئے؟ نہیں بچے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ بتائیے حضرت سلیمان کا جو قصہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بیان کیا کہ جب ان کے اوپر موت آئی تو کسی کو ان کی موت کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، یہاں تک کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا۔ لاٹھی جب پوری کی پوری دیمک سے کھائی گئی تو موسیٰ حضرت سلیمان، خرہ کا لفظ موجود ہے، گر پڑے۔ جب گر پڑے تو جنوں کو پتہ لگا ہو فوت ہو گیا۔ لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی، وہ کبھی بھی اتنی شدید لمبی مدت کے عذاب میں، محنت مزدوری میں، مشقت میں کبھی بھی اپنا وقت نہ گزارتے۔ لو یعلمون الغیب، اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہاں پہ عقیدے کے بھی بہت سے مسئلے اسی ایک آیت میں بیان ہو گئے ہیں۔ پہلی بات، کیا عقیدہ بیان ہوا؟ آپ نے، صوفیوں نے معاشرے میں کیا عقیدہ پھیلایا ہوا ہے؟ نبیوں کے اوپر موت آتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے، 1 لمحے کے لیے آتی ہے، بعد میں وہ پھر دنیا میں آ جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں پہ حضرت سلیمان کی موت کا وقت آیا، کسی کو خبر تک نہیں ہو سکی۔ خبر کہاں سے ملی؟ جب پوری کی پوری دیمک نے لاٹھی کو کھا لیا۔ اگر حضرت موسیٰ دوبارہ دنیا میں آ چکے ہیں تو دیمک نے جب لاٹھی کو کھا لیا تو حضرت سلیمان گرے کیوں ہیں؟ حضرت سلیمان کو وہاں پہ لاٹھی کے کھا جانے کے بعد گرنا نہیں تھا چاہیے اگر زندہ تھے۔ اور پھر یہ کتنا بد عقیدہ ہے، عقیدگی کی بات ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں تو کیا زندوں کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے،
اگر حضرت موسیٰ موت سے نہیں بچے، حضرت سلیمان کا قصہ اللہ رب العزت نے اتنی تفصیل سے پوری آیت رکھ کے بتا دیا کہ گر بھی گئے، لاٹھی نکالی گر گئے۔ کون گرا؟ نبی۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب کو سہارا دیتے ہیں، وہ خود گر گئے، پھر ہمارے پر توہین کے الزامات لگاتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے، لاٹھی کو دیمک نے کھایا تو گر گئے۔ اور جنوں نے بھی عقیدہ بیان کیا، اور اللہ نے بھی عقیدہ بیان کیا، جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، جنات ماضی کی باتیں جانتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ جن ہے آپ کی ماضی کی بات جانتا ہے، جو کاہن کے پاس جن ہے اس کو وہ بتا دیتا ہے، اس لیے یہ کھا کے آیا، یہ پی کے آیا، یہ کہاں مستقبل کی وہ بھی نہیں جانتے۔ خود جن کہہ رہے ہیں اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنے لمبے عرصے اس دردناک عذاب کا شکار تو نہ ہوتے۔ یہ تک پتہ نہیں لگ سکا کہ سامنے جو سلیمان کھڑے ہیں زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، آرام کر رہے ہیں، پتہ ہی نہ لگ سکا۔ اور ہمارا عقیدہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو جو عالم 5 اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت میں بیان کیے ہیں وہ ون وے ہیں، وہ ٹو وے ٹریفک نہیں ہے۔ عالم ارواح سے پہلا عالم عالم ارواح تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ میں سے کتنے جن کو وہ ادراک اور شعور ہے؟ ایک کو بھی نہیں ہے۔ جو عالم پہلا تھا اس میں ادراک اور شعور کمزور تھا، کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ایمان لے کے آئے کہ ضرور ہماری روحوں نے اس بات کا جواب دیا ہوگا۔ وہ عالم ارواح سے پہلا عالم ختم، دوسرے عالم رحم مادر کے اندر ڈال دیا گیا، 9 ماہ وہاں رہے۔ کون ایسا جس کو وہ وقت یاد ہو کہ میں رحم مادر میں تھا؟ نہیں پتا، آنکھوں سے مشاہدہ ہے۔ کتنی عام فہم بات ہے، عالم ارواح کیسے بھول گئے؟ اور بھائی تو رحم مادر بھی بھول چکا ہے، تو اس کے بعد کا سال بھی بھول چکا ہے، حالانکہ سارے واقعات کے گواہ تیرے ماں باپ پوری مخلوقات موجود ہیں، لیکن تو بھول چکا ہے۔ تیرا شعور اتنا مضبوط نہیں ہے۔ عالم ارواح تب شعور کی وہ کیفیت نہیں تھی، لیکن زندگی وہ بھی تھی، ایک عالم تھا وہ۔ پھر عالم تبدیل ہوا، رحم مادر میں بندہ آ گیا، پھر اس رحم مادر سے عالم دنیا میں آ گیا، تیسرا جہان۔ یہاں پہ عقل اور شعور کی منزلیں طے ہوئی۔ کچھ بڑا ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد، انسان کو کچھ شعور اور ہوش اور عقل مندی کے سارے جو احساسات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن آپ یہ بتائیے، یہ تینوں جو عالم ہیں، اگر دنیا والا چاہے میں دوبارہ رحم مادر میں چلا جاؤں، پچھلے عالم میں جا سکتا ہے؟ رحم مادر والا کوشش کرے عالم ارواح میں بیک ہو جاؤں، جا سکتا ہے؟ یہ ون وے ہے۔ آپ کو یہ صوفیوں نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح عالم دنیا سے اگر کوئی عالم برزخ میں قدم رکھ دیتا ہے تو وہاں سے بھی واپسی ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کے جواب میں معجزے کی حدیثیں پڑھتے ہیں کہ دیکھیں جی، عالم برزخ سے انبیاء آئے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو معجزات کے واقعات ہوتے ہیں ان سے عقائد اور اصول طے نہیں ہوتے۔ وجہ بڑی عام فہم وجہ، حضرت عیسیٰ جی بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، ہمارے محلے میں ایک بچہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے، مانو گے؟ پھر یہ بھی مانو، گویا معجزات سے اصول طے نہیں ہوتے، وہ معجزے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو پوری کائنات کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کو اتارا گیا، مانتے ہیں۔ جو حدیث میں آ گیا ہم نے سنا، ایمان لے آئے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے موت آتی ہے، ایک لمحے کے لیے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ ہمارا ہی عقیدہ ہے۔ موت آتی ہے ایک گھڑی کی، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو عالم بدل چکا ہوتا ہے۔ عالم دنیا نہیں، کس عالم میں آنکھ کھلتی ہے؟ عالم برزخ میں۔ چوتھا عالم عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ میں ادراک اور شعور کیا عالم دنیا جیسا ہے؟ محدثین نے اس بارے میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت راج موقف بھی یہ ہے کہ وہ عالم اس عالم سے زیادہ شعور اور ادراک والا ہے کہ موت کے پہلے ہی جھٹکے میں انسان کی عقل ایسی ٹھکانے لگ جائے گی اور ہوش کے اور عقل کے جو بند قفل ہیں ایسے کھل جائیں گے، ساری حقیقتیں نظر آنا شروع ہوگی، اور میت عالم برزخ میں
مردہ عالم برزخ میں، عالم برزخ کی زندگی کو میت کی زندگی کہا جائے گا، مردے کی زندگی کہا جائے گا، اس دنیا کی زندگی نہیں کہا جائے گا۔ اس زندگی کے اندر وہ کیا احساسات اور شعور رکھتا ہے، انشاءاللہ وقت آیا اس کے بارے میں 10 روایات موجود ہیں کہ میت کیا کیا ادراک اور شعور رکھتی ہے عالم برزخ میں۔ ہاں، جن شہداء کو اللہ کہہ رہا ہے ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، اعزاز ہے، ایک یہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ایک آیت کے اندر ہے تم جانتے نہیں وہ کیسی برزخی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی تشریحات دوسری حدیثوں میں موجود ہے کہ عرش کے نیچے پرندوں کے کالم میں، سبز رنگ کی مندیلوں میں ان کے روحوں کو پرندوں کے کالم میں ڈھال دیا گیا، تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اور دوسری آیت میں عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ شہید ایک عام مسلمان مر جائے تو وہ بھی ولی اللہ ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، ایک لمحے کے لیے فوت ہوا اور جمعرات کو واپس آ جاتا ہے، ہر جمعرات کو واپس آتا ہے اس عالم دنیا میں۔ وہ شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے مردہ نہ سمجھنا ہے نہ کہنا ہے، وہی سورہ یاسین میں کیا کہہ رہا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے کاش میری قوم جان جائے کہ شہادت کے موقع کے اوپر اور شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری کیسی میزبانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کیا انعامات و اکرام کیے ہیں۔ اور مرنے والا اور شہداء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں ہمیں ایک مرتبہ واپس جانے دیجئے، ہم اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت بھی پوری کر دی، تو دنیا میں واپس جا کے نہیں بتائے گا، میں رہتی دنیا کو قیامت تک ہے شہید یاسین تیرے یہ الفاظ اور پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ نے پہنچا دیے۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ دنیا جان جائے کہ نیک لوگوں کا موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسا اکرام کرنا ہے اور کیسے کیسے انعامات اترنے، کاش جان جائیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان تھے، کائنات کے اندر شعراء نے اشعار بھی لکھے اور فلسفہ بھی بیان کیا۔ اللہ کی قسم، موت سے اگر کسی کو پاک بنانا ہوتا کائنات میں، مخلوقات میں، تو اس ہستی کو، اس ذات کو بنایا جاتا کہ بعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ کائنات میں ہر شے مخلوق ہے اللہ کے علاوہ، اور مخلوقات کے اگر کوئی سردار ہیں تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر موت سے پاک بنانا ہوتا تو کائنات کے اس امام اور اس نبی کو بنایا جاتا۔ اور احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے پہلے صحابہ کو بیان کرتے تھے کہ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اللہ رب پوچھا جاتا ہے موت کے وقت آپ اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ان کو ان کا جنت کا مقام بھی دکھایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو ایک بہت اونچا مقام بادلوں جیسا بڑا خوبصورت دکھایا گیا۔ میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہی تو آپ کا مقام ہے، آپ کی وفات کے بعد یہی تو آپ کا مقام ہے۔ کہا مجھے ادھر داخل ہونے دیجئے۔ تو جبریل امین نے کہا بھی کچھ وقت باقی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث بیان کر رہے ہیں تو امی عائشہ کی گود میں جب انہوں نے یہ الفاظ کہے بل هو الرفیق الاعلیٰ، تو امی عائشہ سمجھ گئیں کہ ملک الموت نے آ کے پوچھا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور دیگر روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ دنیا کو چن لوں یا آخرت کو، تو میں نے آخرت کی طرف رجوع کیا۔ اور جب سورت نصر اتری تو تب حضرت ابو بکر دارو کتار ہونا شروع ہو گئے کہ یہ فتح کی نوید نہیں ہے، صرف یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بھی دلیل ہے، وفات اور انتقال کی بھی دلیل ہے۔ تو امی عائشہ بیان کرتی ہیں وہ لمحہ تھا جب میں نے رسول اللہ کے منہ سے آخری الفاظ یہ سنے کہ میں بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بس وقت پورا ہو گیا، اب مجھے بھی اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ آپ بتائیے ہمارے ہاں صوفیوں نے اس واقعے کو کیسا مینوپلیٹ کیا۔ ایک لمحے کے لیے موت آئی تھی، پھر زندہ ہو گئے تھے، پھر اسی وقت دنیا میں واپس آ گئے تھے۔ انبیاء شہداء اولیاء ہر بندے نے چوتھے عالم میں منتقل ہو جانا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔
اور جب مر جائے پھر برزخی زندگی میں قدم رکھ دینا ہے. برزخی زندگی انبیاء کی واقعہ معراج میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے ملاقاتیں بہت بلند ہے. شہداء کی اگر اتنی بلند ہے تو انبیاء کی بھی بہت بلند ہے. لیکن وہ زندگی ایسی ہے جہاں سے اس دنیا عالم میں واپس آنا، اس عالم میں دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہے، اور اس کے دلائل بے شمار ہیں. لیکن آپ یہ بات بتلائیے کہ یہ جو امت کے لیے سب سے بڑا غم کا وقت تھا، حضرت فاطمہ روتی تھی اور کہتی تھی جبریل کو خبر دیتی ہوں آج کے بعد جبریل وہی لے کے کس کے اوپر اترے گا. ہائے میرے بابا فوت ہو گیا نا، تم نے کیسے گوارا کیا کہ میرے باپ کے اوپر مٹی پھینکتے تھے، تم نے کیسے گوارا کیا میرے باپ کے اوپر مٹی پھینکتے تھے. آج کل ذرا غور کیجئے، ہمارا کوئی لیڈر ہو، مذہبی رہنما ہو، سب سے زیادہ عقیدت انبیاء کے وارثوں سے ہوتی ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ محبت دلوں میں ڈالتا ہے. اگر کوئی لیڈر فوت ہو جائے مذہبی، اللہ کی قسم اس کے کارکن ان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. آپ اس بات کے اوپر ذرا غور کریں. آج بھی علامہ شہید کا، سید داؤد غزنوی کا، سید اسماعیل شہید کا، اپنے اسلاف کا نام لیتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. وہ عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر جب دنیا سے چلا گیا، صحابہ زاروں کتار رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، حضرت عمر معاذ اللہ توہین مقصود نہیں ہے، لیکن اس وقت ہوش و حواس مکمل برقرار نہیں رہے، کھڑے ہو گئے، خبردار رسول اللہ فوت نہیں ہو سکتے. یہ وہ عقیدہ تھا صوفیوں کا جو آج اپنایا گیا. اسی وقت یہ اشکال ان کو بھی پڑ گیا، رسول اللہ فوت ہو گئے، رسول اللہ فوت نہیں ہو سکتے. اس وقت حضرت ابو بکر نے امت کو عقیدہ سلیم دیا جس کے اوپر امت کا اجماع ہو گیا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون انک میت وانہم میتون. اے اللہ کے رسول، آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ دنیا میں زندہ رہ جائیں گے؟ انک میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں. اور انہوں نے بھی سب کے سب نے فوت ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے. اور حضرت ابو بکر نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ خطبہ دیا، صحابہ جو حضرت عمر کی گفتگو سن کے کچھ اطمینان کی کیفیت میں آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں. حضرت عمر نے کہا جس نے کہا فوت ہو گیا گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر جو نرم ہے امت کے اوپر، اس دن حضرت عمر سے سختی کی، بیٹھ جا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اس کا رب ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو موت نہیں آنی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد بھی اللہ کے ایک رسول تھے، جس طرح پہلے رسول آئے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں اپنے قدموں پہ پھر جاؤ گے، اور جو پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا. کائنات کی سب سے افضل ہستی دنیا سے چلی گئی. صوفیوں نے کیسے من گھڑت پراپوگنڈے کیے. ایک لمحے کے لیے آئے تھے، ایک لمحے کے لیے وقت آیا تھا، پھر دنیا میں زندہ ہو کے آ گئے. عمر شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے، علی شہید ہو گئے، نواسہ شہید ہو گیا. کسی بعد میں امت میں کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے دنیا میں اتنے بڑے مسئلے اور مسائل کی وجہ سے تو نہیں آئے. 400 سال بعد ایک بندے نے کہا میرے پاس آئے تھے. حضرت ابو بکر کے پاس تو نہیں آئے، حضرت عمر کے پاس نہیں آئے، حضرت عثمان کے پاس نہیں آئے، حضرت علی کے پاس نہیں آئے، حسن و حسین کے پاس نہیں آئے. یہ صوفیوں کے خیموں میں اور صوفیوں کے مراقبوں میں، معاذ اللہ، یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ دین اسلام کی جڑوں کو ہلا دینے والا فلسفہ ہے، موت سے غافل کر دینے والا فلسفہ ہے، موت کی حقیقت اور ادراک کو ختم کر دینے والا فلسفہ. میرے بھائیوں، اگر مرنے کے بعد بارہا دنیا میں واپس ہی آنا ہوتا تو اللہ نے اتنے انگنت نبی بھیجے کیوں؟ ایک ہی نبی جاتے، ایک ہی نبی جاتے، وہی واپس آ جاتے، وہی جاتے، وہی آ جاتے. تجربہ بھی بڑھ جاتا، ایکسپیرینس بھی ہو جاتا، تبلیغ کا بھی تجربہ بڑھ جاتا.
اللہ نے انسان کو جن عالموں پہ پیدا کیا ہے ان میں ون وے ٹریفک ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی متعدد آیات ہیں۔ اور اس عالم برزخ کے بعد جو عالم آخرت ہے، وہاں جانے کے بعد بھی کبھی انسان آخرت سے برزخ میں نہیں آ سکتا، برزخ کا بندہ دنیا میں نہیں آ سکتا، دنیا کا بندہ رحم مادر میں نہیں جا سکتا، رحم مادر والا عالم ارواح میں واپس نہیں جا سکتا۔ یہ کتنی عام فہم بات ہے، سیدھی سچی بات ہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیتیں موجود ہے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ آخرت والا بھی کیا پکار رہا ہوگا، ایک مرتبہ اس عذاب سے نکال دے، واپس بھیج دے، واپسی ہوگی؟ کسی کی واپسی نہیں ہے، ون وے ٹریفک ہے۔ اور اس ون وے ٹریفک کے اندر عقل اور شعور کے جو مدارج ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ میں یہ ذاتی سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ان علماء کا موقف راجح ہے کہ عقل و شعور ہر عالم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے عالم میں کم تھا، رحم مادر میں کچھ بڑھا، عالم دنیا میں کچھ بڑھا، برزخ میں پورا عقل و شعور آ جاتا ہے، اور آخرت میں انسان کے عقل اور شعور کی کیفیت یہ ہوگی، وہ کہے گا یہ دنیا تو ایک خواب تھا، ایک خواب تھا۔ حقیقت وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔